رسی تیرے ہاتھ میں ہے, نیچے لٹک رہی ہے رسی, تو ادھر ڈھونڈ رہا ہے. ہاں ہاتھ چینج کر. ایسا 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 یہ چل رہا. ہاں ادھر آ اور ادھر آ جا ہم پہ میں دیتا ادھر نا. ایک یہ کونے میں آئے گا, ادھر پہ یہ کونے میں, یہ تلوار کے پاس. تلوار کے کونے میں. دوسرا یہ تلوار کے کونے میں. ہاں اوپر چڑھانا, لیفٹ سائڈ میں وہ مسجد بھی رہے گی. یہاں سے باندھے. سجانے لینا پھر لینا احمد. پھول ادھر آیا ہوا تھا. کچھ پھول یہاں کا ملے گا. کے باقی نیا بیت بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تاروں کے باقی نیا بیت بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بابا یہاں پر بلا کا اندھیرا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تاروں کے باقی بیت بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہاں دیکھا ہے میں نے سفر میں یہ منظر, جہاں پانی ہوتا تھا اس کو میسر, تو خود اپنے حصے کا پانی ہمیشہ گراتی تھی وہ آپ کی بیڑیوں پر. میسر گیا ہم تو پانی تو پیاسا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تاروں کے باقی نیا بیت بابا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تاروں کے باقی نیا بیت بابا جھکائے ہوئے اپنا سر رو رہی ہے. رہائی کی سن کر خبر رو رہی ہے. تڑپتی ہے دادی رباب سے بابا کہ اماں بھی تھامے جگر رو رہی ہے. بتائیں گے کیا گئے انہوں نے یہ پوچھا سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بابا یہ ایسے ادھر تیرے بابا ہے سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. باقی نیا بیت بابا مدینہ ہو یا شام کہو بلا ہو کہ بابا دربار کا مرحلہ ہو. صدا
مجھے بھی یہی چھوڑ آئے بابا، سکینہ کو کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید ما فی الوجود سر اللہ بكل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن علق المؤمن الحق بالحق ابي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى نادي علي مظهر العجائب تجده عوضا لقى في النوايا كل هم وغم شيء جلي بعظمتك یا اللہ بنبوتے کا یا محمد بولایتے کا یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ وان الیہ راجعون. صلوات پڑھی محمد والے محمد. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، یہ ولایت علی ہے جس کی ہم قائل ہیں. مولا علی کا ذکر عبادت ہے، مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے. مولا علی وہ ہستی ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. مولا علی وہ ہستی ہے جنہیں مولا کا خطاب دیا گیا، مولا کہہ کے پکارا گیا. اللہ بھی مولا ہے، نبی اللہ بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے. اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. خانہ کعبہ عبادت کی جگہ ہے، خانہ کعبہ مقدس جگہ ہے، خانہ کعبہ طواف کرنے والی جگہ ہے. طواف خانہ کعبہ کے سامنے سجدے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ اتنی مقدس جگہ ہے جہاں پر مولا علی پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ بتاتا ہے مولا علی کی ولادت وہاں پہ ہوئی، خانہ کعبہ عبادت کے قابل ہو گیا. تو جو ہے میرے دوستو، مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، خانہ کعبہ عبادت کے لائق ہو گیا. کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا، بت خانے پہ جو بدلہ باوقار بن گیا. کعبہ علی کے فیض سے گلزار بن گیا، بت خانے پہ جو بدلہ باوقار بن گیا. کعبہ علی کا شکر منانے کے واسطے کالا لباس پہن کر عزادار بن گیا. مل کے سلوات پڑھیے محمد والے محمد کو. یعنی جہاں پہ مولا علی پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ ولادت ہوتی ہے، وہ بھی مشہور جگہ ہو جاتی ہے. اور اتنی مشہور کہ خانہ کعبہ عبادت کے لائق ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، غدیر خم، پتہ چلا خانہ کعبہ بھی مشہور ہو جاتا ہے مولا علی کے نام سے، غدیر خم بھی مشہور ہو جاتا ہے مولا علی کے نام سے. تو جو ہے تو غدیر کی ہمیں غدیر کا ذکر کرنا چاہیے، غدیر کو یاد کرنا چاہیے. غدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے. غدیر کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے. غدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے. غدیر کیا ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے. جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے، امام اعظم کا آنا بہت ضروری ہے. مل گئے سلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور دوستو دیکھیے کہ جہاں پہ مولا پیدا ہوئے ولادت کی جگہ بھی مقدس بن جاتی ہے جہاں علی پیدا ہوتا ہے، اور ولایت کی جگہ بھی مقدس بن جاتی ہے جہاں پہ مولا علی پیدا ہوتے ہیں. پتہ چلا امامت اور ولایت کے ہم قائل ہیں.
کیونکہ نبی اللہ نے فرمایا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، بلا فخر ہوں گے۔ نبوت کے بعد بلا فخر امامت چلتی ہے، نبوت کے بعد بلا فاصلہ امامت چلتی ہے۔ اور دیکھیں کہ مولا علی کا ایک لال ہے جسے آپ آقا حسین کہتے ہیں۔ کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا میں آقا حسین نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ کربلا جو آدم کے وارث ہیں وہ حسین ہے، جو نوح کے وارث ہے وہ حسین ہے، جو موسیٰ کے وارث ہے وہ حسین ہے، جو عیسیٰ کا وارث ہے وہ حسین ہے، جو محمد مصطفیٰ کے وارث ہے وہ حسین ہے، جو علی کے وارث ہے وہ حسین ہے۔ اور حسین کے وارث کون ہے؟ حسین کے وارث ہمارے وقت کا امام زمانہ اللہ تعالیٰ فیض شریف ہے۔ اور دوستو دیکھیے کہ مولا حسین نے کربلا کی سرزمین پر کیا پیغام دیا؟ پیغام توحید کو بچا لیا آقا حسین نے، اور پیغام یہ دیا کہ کبھی بھی آپ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے محبت کرنا، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اور مولا علی کا ذکر اتنا بلند ہے، آقا حسین کا ذکر اتنا بلند ہے۔ دیکھیے کہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ ولایت کا اعلان ہے، ولی، اللہ ولی، نبی ولی اور علی ولی۔ اگر 3 جگہوں پر اعلان ہے تو ہم اپنے کلمے میں بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم آذان میں بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم اقامت میں بھی علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ولی، اللہ کا نبی ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے تو سمجھ میں یہ آیا، اگر آذان میں آپ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، کلمے میں آپ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، اذان میں اور کلمے میں علی ولی اللہ آتا ہے، تو نماز میں امام کی بات کی علی ولی اللہ پڑھنے سے؟ ارے صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جہاں پر آداب میں اگر علی ولی اللہ ہے، اقامت میں ہے، تو نماز میں بھی ہونی چاہیے۔ آپ ادھوری نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ پوری نماز پڑھ کے دیکھیے علی ولی اللہ کے ساتھ، تو دل میں سکون آئے گا، قرار آئے گا، راحت آئے گی۔ وہ علی ولی اللہ جو ہمارے دل میں ہے، محبت علی ہونا واجب ہے۔ اگر علی کی محبت واجب ہے تو نماز بھی واجب، نماز میں علی کا آنا ضروری ہے۔ ارے میرے سلوات کو پڑھیے محمد والے محمد۔ اور دوستوں دیکھیں کہ مولا علی کا ایک فرزند ہے جو حسین ہے، جنہوں نے 1,24,000 نبیوں کی نبوت کو بچایا، جو وارث ٹھہرائے آدم کے، نوح کے، ابراہیم کے، موسیٰ کے، عیسیٰ کے، علی کے وارث، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد۔ جس کا ہے پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جس کا ہے پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ اور دوستو حسین علیہ السلام کے لشکر کا ایک سردار ہے جسے ہم غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ عباس کو سلام ہو، امام زمانہ حضرت عباس کو سلام بھیجتے ہیں، سلام ہو ان ہاتھوں پہ جو ہاتھ کر گئے۔ اور عباس علمدار نے وہ وفا نبھائی، لشکر کا سردار ہے، علمدار ہے، بی بی سکینہ کا سقائے سکینہ ہے، علمدار ہے۔ عباس کے کٹے ہاتھ آج بھی دیکھیے حضرت عباس کا علم سامنے موجود ہے، اور غازی کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ عباس کے ہاتھ کٹ کے بھی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے اتنی بہترین طریقے سے کہا، ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش پری کو سنبھال کے۔ ایسے بلند ہاتھ ہے حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش پری کو سنبھال کے۔ دنیا میں وفا کی کوئی ایسی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشغل دریا انگار کے۔ سلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔
पैर मारने का घोड़ा, तो घोड़ा पैर मारने चलो। और दोस्तों देखिए कि और मौला अली ने हमें वो चीज अता फरमाई। मौला अली खाने काबा में पैदा हुए और बुतों को तोड़ने वाला अली है, बुत शिकन अली है। बुत फरोश होना और बात है, बुत शिकन होना और बात है। मौला अली ने बुतों को तोड़ के बताया। एक पत्थर को चूमा तो चूमने के लायक हो गया, और तीनों बुतों को जो है तीनों लाख मना दूसरा को तोड़ा तो वो तोड़ने के लायक हो गया। अली ने तोड़ के बुत हजर अस्वद को जो दिया पोसा, कहीं पर बिगड़ी कहीं पर बन गई तब्दील पत्थर की। अली ने तोड़ के बुत हजर अस्वद को जो दिया पोसा, कहीं पर बिगड़ी कहीं पर बन गई तब्दील पत्थर की। पता चला दोस्तों ये पत्थर जो है हजर अस्वद ये जन्नत का पत्थर है, अब क्योंकि मौला अली ने इसे चूमा है तो चूमने के लायक हो गया। अब जो कोई चूमेगा कयामत में रोज़े महशर हजर अस्वद गवाही देगा कि किसने मुझे चूमा था, ये मोमिन है। पता चला जिसे मौला चूमे वो मुकद्दस बन जाता है पत्थर, और चूमने के लायक बन जाता है। कयामत में मीज़ान बन जाएगा मोमिन और मुनाफिक की। अब समझ में नहीं आया, जिसे मौला अली चूम ले वो मीज़ान बन जाता है। मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? और मौला अली तक़सीमुल जन्नत बन्नार है। मौला अली जन्नत में भेजेंगे, जहन्नुम में जला देंगे दुश्मनों को। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले दोस्तों आप देख रहे हैं ये जुल्गुना है, वो ताबूत हुसैन है, ये गाजी अब्बास का अलम है। गाजी अब्बास का अलम आप देखें तो अलम को देखकर बीबी सकीना का वास्ता देकर दुआ मांग लिया तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि सरकार पानी लेने गया तो था लेकिन बाजू काट दिए गए, मश्के सकीना छिप गई, सकीना प्यासी रह गई। हाँ दोस्तों गाजी अब्बास का अलम आप देखते हैं, इसका फरेरा सफेद था, और मश्के सकीना देखते हैं आप, मश्के सकीना ये निशानी है कि सकीना प्यासी रह गई। अब्बास के बाजू काट दिए गए। आप जब अब्बास के अलम को देखें तो अब्बास के अलम का फरेरा सफेद था, लेकिन जब अब्बास के बाजू कटे हैं, अब्बास का खून सफेद फरेरे पे गिरा, अरे लाल हो गया अब्बास का अलम। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा। आप पूसा देने आए हैं, आप हक पूसा देना, क्योंकि बीबी ज़हरा की तमन्ना है हुसैन का मातम। बीबी ज़हरा फरमाती थी मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? अरे शहजादी ज़ैनब की चादर में रोएगा कौन? सकीना के तमाचे में रोएगा कौन? गुज़िश्ता बरस कुछ लोग हमारे साथ थे, आज मौजूद नहीं है, वो मर गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह जाने अगले बरस हम जीते हैं या ना जीते हैं। जिए तो अगले बरस हम है और ये कम फिर है तो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। ऐ मौला हुसैन हमारा आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए। ऐ अब्बास अब्बार हमारा आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए। ऐ बीबी ज़हरा हमारा सलाम कबूल फरमा लीजिए। आप पूसा देने आए हैं, बीबी ज़हरा की भी यही उम्मीद है कि दो आश्क बह जाए। बीबी ज़हरा रुमाल लेकर आती है और इन आंसुओं को जन्नत में ले जाती है। दोस्तों जब आका हुसैन तन्हा रह गए, एक मरतबा आका हुसैन तन्हा रह गए तो आए और तमाम बीबियों को सलाम किया, तमाम बीबियों को सलाम किया। सैयद सज्जाद बीमार थे, बीमार करबला को सलाम किया। दोस्तों एक मकाम पे आया कि मौला हुसैन ज़ुल्ज़ुला के करीब आए। आप इस ज़ुल्ज़ुला को देख रहे हैं, आका हुसैन ज़ुल्ज़ुला के जैसे ही करीब आए, न अब्बास थे न अली अकबर थे। अब्बास बाजू कटाए तराई में सोए हुए हैं, अली अकबर सीने में बरसी खाए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ दोस्तों एक शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, रकाब को थामा, कहती माँ जाए मैं हूँ ना, मैं तुझे सवार करूंगी। अब मौला हुसैन
زلزلہ پہ سوار ہو گئے. زلزلہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے, زلزلہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. آقا حسین نے زلزلہ سے کہا میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے, میں بھی پیاسا ہوں, لیکن ایک منزل تک میرے ساتھ ہو لے. زلزلہ نے اشارہ کیا پیروں کے ٹاپوں کو. زلزلہ کے پیروں کے ٹاپوں سے چھوٹی 4 برس کی سکینہ لپٹی ہوئی تھی اور فرماتی تھی اے زلزلہ صبح سے جو بھی گیا لوٹ کے نہیں آیا. ارے بھیا قاسم گئے, لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. علی اکبر گئے, سینے میں برچھی لگ گئی. ارے چچا باز گئے, بازو پھٹ گئے. ارے زلزلہ میرے بابا کو نہ لے جا زلزلہ. ایک مرتبہ آقا حسین اتر کے سکینہ کو سینے سے لگایا اور زمین پر لیٹ گئے. سکینہ کو سینے پہ لٹا دیا, لٹا کے بیٹا آج کے بعد اب یتیمہ ہو جائے گی. دوستوں کو یتیم ہوتا ہے تو شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے, لیکن جب سکینہ یتیمہ ہوئی ہے تماچے مارے گئے, گوشوارے لوٹ لیے گئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک مرتبہ میر علی فرماتے ہیں یاد آئے گی جب آپ کی پھوپھاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ارے آقا حسین گئے, آواز آئی کتو بن حسین نے کربلا, کتو بن حسین نے کربلا. ارے آندھی چلی, زلزلہ آیا, ایک مرتبہ خیموں میں آگ لگا دی گئی. شمر بی بی سکینہ کے قریب آیا. آپ چھوٹے چھوٹے بچے, آپ کی چادر سلامت رہے. سمر بی بی سکینہ کے قریب آیا, ایک ہاتھ سے چادر لوٹ لی. بی بی زینب کی چادر لوٹ لی گئی. سمر کیسے تماچا مارتا آپ کو پتا ہے. بی بی سکینہ کے ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا. ارے حسین کی بیٹی کربلا کی جلدی سرزمین پر گر گئی. پھر آگے آیا, سکینہ کو بال پکڑ کے اٹھایا, دوسری طرف تماچا مارا, سکینہ گر گئی. آواز دیتی ہے چچا عباس, شمر تماچے مارتا ہے, گوشوارے لوٹتا ہے. آدھارو آپ کی آوازیں بلند ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. اگلے برس ہمیں یہ موقع ملے نہ ملے, آپ پوسا دیجئے, بی بی زہرا کو پوسا دیجئے, امام حسین کا, ام لیلہ کو پوسا دیجئے, علی اکبر کا, ام فروا کو پوسا دیجئے, جناب قاسم کا, ام روا کی مانگ بھی اجڑ گئی, خون بھی اجڑ گئی. ام روا کو پوسا دیجئے, سکینہ کو پوسا دیجئے, علی اصغر کا پوسا دیجئے. اداکاروں ایک مرتبہ یاد آئے گی جب آپ کی بھوپاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. خیموں میں آگ لگ گئی, اے سکینہ کی چادر لٹ گئی, زینب کی چادر اتار لی گئی. آپ لوگوں کی چادر صحیح سلامت رہے. ارے شمر نے زینب کی چادر لوٹی. ایک مرتبہ خیمے چل رہے ہیں, زینب نے تمام بیویوں کو چھوٹی بیویوں کو جمع کرنا شروع کیا. آواز ہے سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے ایک مرتبہ بی بی زینب پہنچی ہے نشیب کی طرف, تو دیکھا ایک جنازے سے لپٹ کر سکینہ رو رہی ہے, گریہ فرما رہی ہے. بی بی زینب نے سکینہ کو اٹھایا, کلیجے سے لگایا, سوال کرتے ہیں سکینہ, اے سکینہ یہ بتاؤ بابا کا سر تو سر نیزہ ہے, بابا کا سر تو کاٹ دیا گیا, تمہیں کیسے پتا چلا یہ حسین کا لاشا ہے؟ فرمایا جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ, ارے میرے لال میرے قریب آ جا. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ پوسا دینے آئے ہیں, اللہ جانے آپ کے قریب بی بی زینب چادر اٹھائے کھڑی ہو, اللہ جانے سکینہ کے کانوں سے خون بہ رہا ہو, آپ کے قریب کھڑی ہو, اللہ جانے آقا عباس بازو کو بٹائے آپ کے پاس ہو, اللہ جانے حسین سر کو بٹائے آپ کے پاس کھڑے ہو, آپ پوسا دینے آئے ہیں. دوستو یہ قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام پہنچا, آگے آگے عباس علمدار کا, آگے آگے حسین علیہ السلام کا سر ہے, پیچھے پیچھے عباس علمدار کا سر ہے. لیکن جب بھی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارتا تھا, عباس علمدار کا سر نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں تھا, نوک نیزہ سے نیچے آ جاتا تھا. دوستو ہزاروں کیا سن رہے ہیں آپ کی چادر سلامت رہے. عباس کی بہن زینب کی چادر لوٹ لی گئی, ام کلثوم
دوستو ایک مرتبہ سکینہ زندان میں شہید ہو گئی، سکینہ زندان میں شہید ہو گئی۔ سید سجاد کو بلایا گیا، یزید نے جب سید سجاد کو بلایا، زینب کا دل بیٹھا جاتا ہے۔ سید سجاد لوٹ کے آئے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی، پیروں میں بیڑیاں نہیں تھی، کمر میں لنگر نہیں تھا، گلے میں خاردا توپ نہیں تھا۔ زینب سید سجاد کو لپٹ کر رونے لگی، ارے بیٹا تمہیں کیوں بلایا تھا؟ فرماتے ہیں یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہے یزید سے کہیے ہمارے تبرکات واپس کر دے۔ ایک مرتبہ تبرکات میں کیا آیا پتہ ہے آپ کو؟ عباس علمدار کے علم کا فریرہ آیا جو خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ ارے حسین علیہ السلام کا کرتا خون میں ڈوبا ہوا کرتا آیا، علی اصغر کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا آیا۔ ایک مرتبہ تمام سر لوٹ کے آنے لگے، حسین علیہ السلام کا سر آیا، تمام بیویوں نے رونا شروع کر دیا، آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین۔ حسین کے بعد جیسے ہی عباس علمدار کا سر آیا ہے تو عباس علمدار کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی زینب کے سامنے آیا عباس علمدار نے آنکھیں بند کر دی۔ میں کہوں گا اے غیرت مند عباس، آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر دی؟ آواز آئے گی، اماں نے منع کیا ہے زینب کے بالوں کی طرح نگاہ نہ کرنا۔ ایک کے بعد ایک چادر آنے لگی، بی بی زینب کی چادر آئی، بی بی زینب نے آنکھوں سے لگا لیا، کہا میں تو لٹ چکی۔ ام کلثوم کی چادر آئی، بڑی بڑی چادروں کے بعد ایک چھوٹی سی چادر آئی جو سکینہ کی چادر تھی، بی بی سکینہ کی چادر تھی۔ زینب نے سکینہ کی چادر کو لیا، گریہ کرنے لگی، سید سجاد کو دیا۔ سید سجاد گئے، سکینہ کی قبر پہ گئے، اور سکینہ کی قبر پہ جیسے ہی سید سجاد نے سکینہ کی چادر رکھی، آواز رونے کی آئی، سکینہ رونے لگی، اے سید سجاد، ارے تماچے مارے گئے، اے جناب تماچے مارے گئے، گوشت والے لوٹ لیے گئے۔ اور دوستو ایک مرتبہ جب سید سجاد نکلنے لگے ہیں، نکلنے لگے شام سے مدینے کی طرف روانہ ہونے لگے تو ایک مرتبہ عباس علمدار کے سر کو لے کر جب سید سکینہ کے قبر کے پاس پہنچے، رونے کی آواز بلند ہوئی، اے سید سجاد ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جاتے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جاتے ہو؟ کہ اللہ کے حوالے چھوڑے جاتے ہیں۔ سید سجاد کے ہاتھ میں عباس علمدار کا سر تھا، جیسے ہی سکینہ کے قبر پہ رکھا، آواز آئی جناب آپ کے بعد خیمے جلا دیے گئے، ارے وہ چھوارے لوٹے گئے۔ حسین 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 یا 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 حسین یہ گواہی ہر شہید کربلا اشہد ان علی حجت اللہ یا علی دے رہا ہے یہ گواہی ہر شہید کربلا اشہد ان علی حجت اللہ یا علی یا علی حسین یا حسین حسین یا حسین علی یا علی حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
بابا کی لاڈلی زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو بھیا مجھے چھوڑ کے تنہا؟ زینب کو ہر ایک موڑ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، شعبان کے جب چاند کو دیکھیں گی یہ لہرا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا۔ ہاں بھائی रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा बना रहा है ये बेटा, इसको इसके अंदर डालिए। दिख भी नहीं। अच्छा ہر شہید کربلا اشہدو اللہ علی حجت اللہ یا علی، علی علی حسین یا حسین، حسین یا حسین، علی یا علی، حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، دے رہا ہے یہ گواہی ہر شہید کربلا اشہدو اللہ علی حجت اللہ یا علی، علی علی حسین یا حسین،